اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین اللہم صلی علی محمد موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی اور 14واں باب ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ 64 بصیر سے ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا فقال ینادا باسم القائم یا فلاں ابن فلاں قم، کہ آسمان سے جو ہے ایک ندا آئے گی امام زمان علیہ السلام کو کہ اے فلاں ابن فلاں اٹھیں قیام کریں، یعنی امام زمان علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اذن قیام ہوگا، وہ بھی پروردگار کے اذن کے منتظر ہیں۔ یہ ایک سوال بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ کس طرح مولا کو پتہ چلے گا۔ ایک یہی جواب ہے کہ خود ایک ندا آئے گی۔ ایک جواب یہ ہے کہ ان کے پاس جو تبرکات ہیں اس میں ایک پرچم رسول اللہ ہے، وہ پرچم جو ہے وہ کھل جائے گا۔ بعض کہتے ہیں ان کے پاس جو شمشیر ہے، تلوار ہے، وہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے آواز آئے گی۔ آخر یہ خدا ہے جو کسی طریقے سے امام تک جو ہے پہنچائے گا۔ بعض روایت کہتی ہیں کہ ان کے قلب مبارک پہ ایک نقطہ پیدا ہوگا، ایک نقطہ نورانی، جس سے جو ہے وہ اذن ظہور جو ہے وہ جان لیں گے۔ اسی طرح بعد والی روایت دیکھیں، یہ بھی ایک قسم کے ظہور سے پہلے کے جو حالات ہیں اس پر ہے۔ 65 نمبر جو ہے وہ روایت آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جناب جابر جو ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے جو ہیں وہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہ قال، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا جابرو لا یظہر القائم حتی یشمل الناس بالشام فتنہ، فرماتے ہیں کہ اے جابر اس وقت تک قائم کا ظہور نہیں ہوگا یہاں تک کہ جو شام کے لوگ ہیں وہ ایک فتنہ میں گرفتار نہ ہوں۔ ایک فتنہ ہے جو شام سے شروع ہوگا، یہ وہی سفیانی کا خروج ہے، پہلے بھی ہم کئی دفعہ اسے کہہ چکے ہیں، اور یہ ایک قسم کی جو ہے وہ مستند نشانی ہے، یعنی اس کے بغیر آغاز نہیں ہے۔ شام کی سرزمین بڑی اہم ہے تاریخی اعتبار سے، اور آنے والے دور میں شام جو ہے وہ نقطہ آغاز ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا، کہ وہاں سفیانی کا فتنہ جو ہے وہ سب سے پہلے شروع ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یطلبون المخرج منہا، شامی لوگ جو ہیں وہ اس فتنہ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن فلا یجدونہ، انہیں خروج کا کوئی دروازہ نہیں ملے گا، پھنس جائیں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں شامی لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، بدترین حالات کا جو ہے وہ شکار۔ وَيَكُونُ قَتْلٌ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِیَرَةِ، فرماتے ہیں کہ ایک جنگ ہوگی جس میں کوفہ اور حیرہ، یہ پہلے بھی چونکہ یہ روایت گزری ہے، میں اس لیے اسے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ بیان نہیں کروں گا کہ کوفہ اور حیرہ سے مراد وہی نجف ہے، کہ کوفہ اور نجف کے درمیان کچھ قبائل ہیں جن کی آپس میں جنگ ہے۔ ظاہراً یہ جنگ جو ہے اس کا تعلق حق و باطل سے نہیں ہے، دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ باطل پہ ہیں، معصوم نے جو ہے وہ یہاں فیصلہ نہیں کیا کہ کون سے حق میں اور کون سے باطل پر۔ فرماتے ہیں قتلاہم علی سوائن، اس جنگ کے نتیجے میں دونوں طرف سے مساوی لوگ جو ہیں وہ قتل ہوں گے۔ پھر ینادی مناد من السماء، اس کے بعد پھر آسمان سے جو ہے ایک ندا ہے۔ یہ آسمان سے جو ندا ہے وہی آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ جو سہے آسمانی ہے، معروف ہے۔ امام کے ظہور سے پہلے جو علامات ہیں ان کے اندر سفیانی کا خروج اور آسمانی آواز بہت مہم ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا انتظار کریں، جب یہ شروع ہوں گی یعنی آغاز ظہور۔ 66 نمبر روایت میں آپ دیکھیں، یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں کہ توقع اس صوت، انتظار کریں ایک آواز کا، یاتیکم بغتتن، جو ایک دم تم تک پہنچے گی، من قبل دمشق، یعنی دمشق سے ایک آواز تم سنو گے۔ یہاں آواز سے مراد یعنی ایک دمشق کے اندر ایک واقعہ ہے،
کہ فیہ لکم فرج عظیم، کہ اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی بشارت ہے۔ دمشق سے کیا سنیں گے؟ وہی خروج سفیانی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دمشق سے جو ہے وہ سفیانی کے خروج کا منتظر ہیں۔ سفیانی کا خروج اگرچہ بذات خود ایک بدترین واقعہ ہے، چونکہ وہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرے گا، لیکن اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ خوش آئند ہے کہ اس کے بعد آغاز ظہور۔ اس کے بعد ایک بڑی مفصل روایت ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں، شاید آج مکمل نہ پڑھی جائے۔ اس میں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ روایت بہت ساری اسناد کے ساتھ ہے، اور سندن یہ ٹھیک ہے روایت، اور اس کے اندر جناب جابر ابن یزید جوفی جو ہیں وہ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ سے ایک طولانی روایت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور کافی سارے مسائل جو ہیں وہ اس روایت سے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ مہدویت کے حوالے سے بہت مفید مطالعے پر مشتمل ہے، وہ میں اس روایت کو سمجھتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ جناب جابر کو فرماتے ہیں، یا جابرو، فرماتے ہیں کہ الزم الارض، جابر بیٹھو زمین پر، ولا تحرک یدن ولا رجل، یعنی یہ کوئی اہم مطلب سنانا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی پرسکون ہو کے بیٹھو، یعنی آپ کی توجہ جو ہے وہ بالکل میری طرف۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو حرکت میں نہ لاؤ، حتی ترى علامات، یہاں تک کہ تم ان علامات کو دیکھو کہ اذکرها لک، کہ جو میں تمہارے لیے ذکر کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اولھا، سب سے پہلی جو علامت ہے، اختلاف بنی العباس، بنی عباس کے اندر اختلاف، یعنی ایک قسم کا بنی عباس کی حکومت کا ختم ہونا۔ اب آپ دیکھیں کہ امام باقر علیہ السلام کا دور تو وہ دور ہے جس میں سمجھیں کہ ابھی ان کی تحریک شروع ہوئی تھی، ابھی تو بنی عباس جو ہیں وہ حکومت پہ نہیں پہنچے تھے، لیکن امام ان کے اختتام کی جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وما اراک تدرک ذالک ولکن حدث بہ من بعدی انی، فرماتے ہیں کہ اے جابر، مجھے پتہ ہے کہ تو بنی عباس کا اختلاف، یعنی حکومت بنی عباس کا ختم ہونا جو ہے تو اس کو نہیں دیکھ پائے گا، لیکن اس بات کو جو میں کرنے لگا ہوں اسے میری طرف سے آپ روایت کریں۔ اب یہاں سے جو ہے وہ اہم ترین مطالب ہیں جو آپ کی خدمت میں قبل الظہور جو واقع ہوں گے، امام باقر علیہ السلام سے بڑے اہم ترین مطالب جو ہیں وہ یہاں نقل ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَمُنَادٍ يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ، فرماتے ہیں کہ ایک منادی ہے جو آسمان سے ندا دے گا۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ امام زمان علیہ السلام کی معتبر علامتوں میں سے ایک ندائے آسمانی ہے، اس پہ پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، یعنی حضرت جبرائیل کا آسمان سے ندا دینا، امام زمان علیہ السلام کا نام لے کر پکارنا، یہ بہت بڑی علامت ہے جو پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيَجِيءُكُمُ الصَّوْتُ مِن نَاحِيَةِ دَمِشْقَ، فرماتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ دمشق سے ایک آواز آئے گی فتح کی، یعنی دمشق جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، ایک قوت جو ہے وہ دمشق پر جو ہے وہ قابض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ۔ اچھا، اب یہاں مولا نے فاتح کا ذکر نہیں کیا، البتہ یہ ہم دیگر علامات، دیگر روایات کو ساتھ قرار دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سرزمین دمشق کون فتح کرے گا، سفیانی فتح کرے گا سرزمین دمشق کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَتُخْسَفُ قَرْيَةٌ مِّن قُرَى الشَّامِ تُسَمَّى الْجَابِیہ، ایک گاؤں جو ہے شام کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات جس کا نام جابیہ ہے، وہ زمین میں دھنس جائے گا۔ تُسْقُطُ طَائِفَةٌ مِّن مَسْجِدِ دمشق الایمن، مسجد دمشق جو ہے اس کا جو ہے وہ دایاں حصہ جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا، گر جائے گا، مسجد جو ہے وہ وہاں سے تخریب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وَمَارِقَةٌ تَمْرُقُ مِن نَاحِیَةِ ترک، ترکوں کے اندر جو ہے وہ ایک بغاوت شروع ہوگی۔ اچھا، یہاں جو ہے اب میں یہاں سے شروع کروں گا کچھ نئی چیزیں۔ اس سے پہلے یہ بات جو ہے وہ کافی حد تک بیان نہ ہو سکی کہ ترک جو لوگ ہیں ان کا ظہور سے پہلے جو ہے وہ کیا بالآخر نقش ہے، کیا کردار ہے۔ کچھ روایات ہیں جو
بتا رہی ہیں کہ ترک لوگ ظہور سے پہلے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے. ترکوں کی طرف سے جو ہے وہ فتنے، ترکوں کی طرف سے جو ہے وہ بغاوتیں، اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ جنگ کرکیسیہ جو ایک بہت بڑی جنگ ہے امام مہدی کے ظہور سے پہلے، اس کے اندر ترکوں کا بڑا کردار ہے. اب یہاں بھی اشارہ ہے اس کی طرف. فرماتا ہے ترکوں کی طرف سے ایک جو ہے وہ ایک باغی گروہ نکلے گا. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یعقبھا حرج الروم، پھر جو ہے وہ روم کے اندر حرج و مرج. اب ظاہر ہے یہ روم امام کے زمانے میں تھا، لیکن اس سے مراد سرزمین مغرب ہے، یعنی یہ جو مغربی یورپی لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی لڑائیاں پھیلیں گی. ہو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ سیقبل اخوان الترک حتی ینزل الجزیرہ. فرماتے ہیں کہ یہ جو ترک لوگ ہیں یہ آگے بڑھیں گے اور ایک جزیرہ نامی کوئی جگہ ہے کہ وہاں یہ اپنی چونی بنائیں گے. ہو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سیقبل معرکۃ الروم حتی ینزل الرملہ. رومی بھی اسی طرح جو ہے وہ بھی آگے بڑھیں گے، یعنی ایک جنگ ہے جو ترک اور روم، مغرب اور ترک کے اندر جو ہے کہ جنگ ہے، یعنی جس میں آپ غیر مسلموں اور ترکوں کے درمیان ایک بڑی جنگ کی طرف جو ہے مولا اشارہ کر رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَتِلْكَ السَّنَةُ یا جابر فیہا اختلاف کثیر فی کل ارض من ناحیۃ المغرب. فرماتے ہیں جابر یہ وہ سال ہے جس میں سرزمین مغرب کے اندر یعنی مغربی علاقوں میں ہر طرف جو ہے وہ اختلاف کثیر ہے، یعنی لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، قتل و غارت ہے. فَأَوَّلُ أَرْضٍ تَخْرُبُ أَرْضُ الشام، سب سے پہلی جو جگہ خراب ہوگی جہاں فساد پھیلے گا وہ کون سی جگہ ہے؟ شام. ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رایات، پھر وہاں جو ہے وہ 3 پرچم اٹھتے ہوئے لوگ دیکھیں گے. اچھا، 3 پرچم کس کے ہیں؟ رایات الاصحاب، ایک اصحاب پرچم ہے، اصحاب پرچم کہتے ہیں سرخ و سفید. ایک رایات الابقا، ایک سیاہ و سفید پرچم ہے. ایک رایات السفیانی، ایک سفیانی کا پرچم ہے جو ظاہراً وہ سرخ رنگ کا ہے. یہ 3 پرچم مراد 3 طرح کے جو ہیں وہ سردار اٹھیں گے، 3 طرح کے خروج ہوں گے دنیا کے اندر. اب اس پر کبھی میں انشاءاللہ بحث کروں گا کہ اصحاب اور ابقا کے بارے میں اختلاف ہے یہ کون ہیں، لیکن یہ سارے باطل ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی رائے حق پر نہیں ہے. پہلے بھی ایک دفعہ میں نے گفتگو کی تھی کہ جتنے بھی پرچم قبل الظہور اٹھیں گے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کسی پرچم کی طرف نہیں دیکھنا، صرف یمن کی طرف اٹھنے والے پرچم کی طرف توجہ رکھنی ہے، کیونکہ شیعہ پرچم وہ ہے، حقیقی اسلامی پرچم وہ ہے. پتہ نہیں کتنے لڑائیاں، کتنے فتنے جو ہیں امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوں گے. فرماتے ہیں کہ فَيَلْتَقِ سفیانی بِالْأَبْقَى، سفیانی شروع کرے گا جنگ کرنا، ابقا سے لڑے گا. فَيَقْتَتِلُونَ فَيَقْتُلُهُ سفیانی، وہ بھی لڑیں گے، بالآخر سفیانی ان کو قتل کرے گا، مار دے گا، خود ابقا اور اس کے تابعین کو. ثم يقتل الاصحب، پھر اصحب جو سردار ہے اس کے ساتھ جنگ ہوگی. ثم لا يكون له همت الا الاقبال نحو العراق، ان سب باقی گروہوں کو سفیانی شکست دے گا. یہ پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا، جنگ کرکیسیہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے امام مہدی کے ظہور سے پہلے اسی سرزمین پر فلسطین یا شام میں ہونی ہے، جسے جنگ کرکیسیہ کہتے ہیں. اور اس جنگ میں مختلف قبائل جس کے اندر ترک، کرد، عرب عرض کیا تھا، اسی طرح مغربی اور ایک طرف سفیانی آپس میں لڑیں گے. اس جنگ کا فاتح سفیانی ہوگا، یہ ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. اس وقت تک ہم شیعہ جو لوگ ہیں ہم نے صرف تماشا دیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں، ان میں شرکت نہیں کرنی، صرف تیاری کرنی ہے امام زمان علیہ السلام کے لیے. کب ہم نے حرکت میں آنا ہے؟ کہ جب سفیانی جو ہے وہ عراق کی طرف بڑھے گا. ساری جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد سفیانی سرزمین شام سے آگے آئے گا. کہاں آئے گا؟ عراق، اور پھر ادھر حجاز. جب عراق میں آئے گا قتل و غارت اس کی شروع ہوگی. اچھا آپ توجہ کریں، اس سے پہلے بھی سرزمین شام سے داعش نکلی تھی اور وہ عراق میں داخل ہوئے، بغداد سے 40 کلومیٹر تک وہ دور پہنچ چکے تھے. عراق پہلا نقطہ ہے ان کا، جب بھی وہاں سے تکفیری نکلیں گے سب سے پہلے عراق میں. اچھا یہ عراق میں داخل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے حتیٰ مکہ اور مدینہ کو فتح کرنے کی باتیں بھی، حتیٰ آگے بڑھنے کی باتیں کر رہے تھے. ایران پھر کہہ رہے تھے ہم پاکستان، افغانستان، یہ سارے علاقوں پر ہم جو ہے اپنی وہ دولت و حکومت جو ہے وہ، حتیٰ انہوں نے نام بھی رکھ لیے تھے ان حصوں کے جن حصوں پر انہوں نے حکومت. سفیانی بھی اسی طرح ہے، وہ بھی اسی طرح بڑھے گا.
اب یہاں مولا جو ہے خبر دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یمر جیشہ بکرکیسیا فیقتتلون بہا، کرکیسیا کی طرف، کرکیسیا کہاں ہے؟ فلسطین کے اندر ایک سلسلہ پہاڑیوں کا، اس کی طرف اس کا لشکر بڑھے گا اور وہاں جو ہے وہ قتل و غارت. اچھا، فیقتل بہا من الجبارین 100,000، یعنی 1,00,000 ظالم لوگ جو ہیں قتل ہوں گے. کرکیسیا کی جنگ بہت بڑی جنگ ہے جس میں لاشوں کے ڈھیر لگیں گے، 1,00,000 ظالم لوگ قتل ہوں گے، یعنی اس کے اندر کوئی بھی گروہ حق پہ نہیں ہے. وَيَبْعَثُ السُّفْيَانِ جَيْشًا إِلَى الْكُوفَةِ، اب یہاں سے شیعہ منطقوں کی طرف لشکر کشی کا دور شروع ہو رہا ہے. یہاں سے معاملہ جو ہے اب خراب ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ سفیانی جو ایک بہت بڑی پاور بن کے ابھرا ہے، کئی ملکوں پر اس کا قبضہ ہو گیا. وہ اردن پہ قابض ہو گیا ہے، سرزمین شام پہ قابض ہے، عراق پہ قابض ہے، فلسطین پہ قابض ہے. اب وہ عراق کے اندر اس کے لشکر جگہ جگہ پہ قتل و غارت جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلی قتل و غارت سفیانی کی وہ کوفہ ہے، سب سے پہلی قتل و غارت. فرماتے ہیں کہ سفیانی جو ہے وہ ایک لشکر بھیجے گا کہاں؟ کوفہ میں. عدتہم 70,000. اچھا، یہ جو لشکر کوفہ میں داخل ہوگا وہ 70,000 نفر پر مشتمل ہوگا. فَيُصِيبُونَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَتْلًا وَصُلْبًا وَصَبِيًّا. انہوں نے آ کے کوفہ میں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کوفیوں کو قتل کرنا ہے، ان کی لاشوں کو لٹکانا ہے صلیب پر اور ان کو اسیر کرنا ہے. کوفہ میں بہت بڑا جو ہے وہ قتل منتظر ہے، ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے کوفہ میں ہونے والا ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی بھی میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، آپ اسے شاید یہ تصور کر رہے ہوں کہ شاید یہ ایک کہانی ہے جو سنائی ہے. آج کے دور میں ایسی باتیں کیسے ممکن ہے؟ قتل و غارت، پھر غلام کنیز بنانا، کیوں نہیں؟ اسی وقت افغانستان پہ جو ایک تکفیری گروپ جو ہے، وہ ایک سلفی گروپ جو اس وقت اسی وقت افغانستان پہ جو حاکم ہے، وہ کیا کر رہا ہے وہاں؟ یہی کام کر رہا ہے، قتل و غارت، کنیزیں، غلام، وہی کام ہو رہا ہے. خواتین کی خرید و فروخت اس جدید دور میں. جب داعش نے، چند سال پہلے کی بات ہے نا، آپ سب کو یاد ہے، جب داعش سرزمین شام سے اٹھے، وہی ابو بکر بغدادی، یہ لوگ سارے، انہوں نے کتنے علاقے جو ہیں شام کے اور عراق کے جو ہیں اپنے قبضے میں لیے. وہاں کیا کرتے تھے؟ یہی قتل و غارت، یہی چھری چاقو سے لوگوں کو مار رہے ہیں آج کے دور میں. ان کی بچیوں کو، خواتین کو کنیز کے طور پر. موصل جو شہر ہے، وہاں خواتین کی خرید و فروخت، اس کی باقاعدہ ویڈیوز، تصویریں. یہ جو لوگ ہیں، یہ جب بھی حرکت میں آئیں گے یہی کام کریں گے. جدید اسلحے کا بھی استعمال ہے، لیکن ذہن ان کے وہی ہیں. وہی جس طرح آپ نے پہلے واقعات تاریخ کے سنے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا داعش کا جو ختم کیا. یہ انہوں نے تو خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا. بالکل اسی طرح کوفہ کے اندر داخل ہوں گے، 3 کام کریں گے: قتل اور لٹکانا پھانسی پر اور اسیر کرنا. فرماتے ہیں کہ اسی دوران جب یہ کام ہو رہا ہوگا، اسی دوران خراسان کی طرف سے پرچم جو ہیں وہ آئیں گے، یعنی کچھ لشکر جو ہیں وہ خراسان سے آئیں گے. تطوی المنازل طین حسیسا، تیزی کے ساتھ وہ پہنچیں گے. ومعہم نفر من اصحاب القائم، اور ان کے ساتھ جو ہیں اس گروہ خراسانی کے ساتھ اصحاب قائم کے بھی لوگ ہوں گے. یہاں تھوڑی سی میں ایک تشریح کروں گا جو یہ روایت نہیں بیان کر پا رہی. خراسانی کے لشکر میں اصحاب قائم ہوں گے یا اس کے ہمراہ ہوں گے؟ خراسانی کا لشکر، فی نہیں کہا، فی ہم نہیں کہا معہم. اور بعض روایات یہ کہتی ہیں سفیانی کے ساتھ جو جنگ ہوگی اس میں یمنی اور خراسانی افواج باہم مل کر سفیانی کے ساتھ جنگ کریں گی. یہ جو معہم ہے یہ یمنی افواج ہیں. البتہ یہاں صراحت نہیں ہوئی. ہم دیگر روایات کو جب اس کے ساتھ رکھیں گے تو وہاں کہ عراق کے اندر جب سفیانی قتل و غارت شروع کرے گا تو اس کے ساتھ کون لڑیں گے؟ خراسانی بھی لڑیں گے اور یمنی بھی لڑیں گے. مثلا ہماری روایات میں آیا ہے کہ کوفہ کو تباہ کرنے کے بعد یہ لوگ کربلا کی طرف بڑھیں گے.
اور کربلا کے شیعوں کو بھی قتل و غارت جو ہے، اور وہاں تو یمنی اور خراسانی افواج پہنچ چکی ہوں گی اور وہ کربلا کو بچائیں گے۔ اس طرح عراق کے اندر، یعنی یہاں سے پھر اب دو بدو جنگ ہے، اور اس جنگ کے اندر پھر سفیانی کی شکست بھی شروع ہو جائے گی۔ اب یہاں آگے اشارہ ہے، فرماتے ہیں کہ ثم یخرج رجل من موالی اہل الکوفہ فی ضعفاء، کہتے ہیں اسی کوفہ کے اندر جو ضعیف ہیں، یعنی کمزور ہیں بظاہر، مراد یہی اہل حق جو تعداد میں کم ہے، ضعیف ہیں، ان میں سے جو ہے ایک شخص اٹھے گا تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ فَيَقْتُلُهُ أَمِيرُ جَيْشِ سفیانی بین الحیرہ والکوفہ۔ اب یہاں جو ہے سفیانی پر بغاوت ہے، اور سفیانی کا جو سربراہ ہے، لشکر کا سربراہ، وہ اسے شہید کرے گا۔ اس کے بعد یبعث سفیانی بعثا الی المدینہ، سفیانی جو ہے ایک گروہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف بھیجے گا۔ اب یہاں تک آپ سفیانی کی طاقت اور اس کا عروج دیکھ رہے ہیں، کوفہ پر مکمل مسلط ہو گیا، اور لشکر اس کے جو ہے مکہ مدینہ تک جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے آگے دیکھیں، فَيَنْفَرُ الْمَهْدِي مِنْهَا إِلَى الْمَكَّةِ، مدینہ سے امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ مکہ کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ یعنی امام ظہور سے پہلے کہاں ہیں؟ مدینہ میں۔ ابھی بھی ہم ویسے بھی امام کے اسکان کے حوالے سے جب سوال ہوتا ہے کہ امام اس وقت کہاں ساکن ہیں، تو اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ امام مدینہ میں ہے، کیونکہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو اس میں اشارہ ہوا ہے کہ زمانہ غیبت میں امام مہدی کہاں رہیں گے؟ مدینہ میں۔ یہ جو جزیرہ خضرہ اور اس طرح کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ قصے ہیں، وہ بعد کے لوگوں نے قصے بنائے ہیں، وہ روایت نہیں ہے۔ روایات جو ہیں وہ مولا کو مدینہ کہتی ہیں، کہ مولا کا جو گھر ہے وہ مدینہ ہے۔ آپ نے دعائے ندمہ میں بھی پڑھا، کوہ بے رضوہ جو ہے اور زی طوا جو ہے، یہ ساری جو ہے مدینہ کے اطراف میں جو پہاڑی سلسلے ہیں، یعنی امام وہاں رہتے ہیں۔ سفیانی جو ہے وہ ایک لشکر مدینہ میں بھیجے گا، جس کے نتیجے میں امام جو ہیں وہ مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ جی جی جی، وہ رفت و برگشت ہے ان کی، یعنی رفت و آمد ہے۔ امام پوری دنیا میں کام کرتے ہیں، فعالیت کرتے ہیں، اور اپنے شیعوں کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن سکونت کے اعتبار سے کہ جہاں وہ استراحت فرماتے ہیں، بالاخر انسانی بشری خصوصیات ہیں، تو ایک آدمی جو پوری دنیا میں کام کرے، ہو سکتا ہے موقتاً مختلف جگہوں پہ رہے، لیکن جو اس کی دائمی منزل ہے کہ جہاں اس نے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے کہاں کا اور کہاں وہ ساکن ہے، وہ ان کی مدینہ ہے۔ ہاں، یعنی مستقل جو استراحت گاہ ہے مولا کی وہ مدینہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے موقتاً وہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر وہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَيَبْلُغُ امیر جیش سفیانی، یہ جو سفیانی لشکر کا جو امیر ہے اسے یہ پتہ چلے گا کہ ان المہدی قد خرج الی مکہ، کہ آپ جو ہیں وہ مکہ کی طرف، اب وہ ان کا جو سسٹم ہے جاسوسی کا، فَيَبْعَثُ جَيْشًا عَلَىٰ أَثَرِهِ، وہ بھی امام کے پیچھے ان کے جو ہے وہ تعاقب میں ایک لشکر بھیجے گا۔ فَلَا يُدْرِكُهُ، لیکن وہ لشکر سفیانی جو ہے وہ امام کو نہیں پائے گا، حَتَّى يَدْخُلَ مکہ، حتیٰ کہ امام مکہ میں خائفاً، اس حالت میں کہ خوف ان پر ہوگا، چونکہ جان کا خوف ہے۔ یترقب علی سنت موسیٰ ابن عمران، جس طرح حضرت موسیٰ جب دوبارہ آئے تھے سرزمین مدائن سے، دوبارہ کہاں آئے تھے؟ مصر میں، تو خوف تھا نا کہ بالاخر دشمنوں کے جگہوں میں ہم جا رہے ہیں، یا جب نکلے تھے مصر سے مدائن کی طرف، اس وقت بھی ان کے پیچھے جو ہیں وہ فرعون کے لشکر تھے، جن کو اس نے کہا تھا کہ ان کو پکڑیں اور قتل کر دیں۔ تو کہتے ہیں موسیٰ ابن عمران کی طرح امام مہدی علیہ السلام پر بھی خوف ہوگا۔ خوف تو جو ہے وہ ایک بشری خاصہ ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب امام جو ہے یہاں تک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں عروج ہے اس کا، سفیانی کا۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں فَيَنْزِلُ أَمِيرُ جَيْشِ سفیانی البیداء، یہ جو سفیانی کا لشکر جو ہے وہ سرزمین بیداء پر پہنچے گا، جو امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے جا رہا تھا، ان کا تعاقب کر رہا تھا، جیسے ہی سرزمین بیداء پر پہنچے گا، اب یہاں سے آغاز ہے، یعنی اب پانسا پلٹ رہا ہے،
قدرت نے ظالموں کا زور ایک تک برداشت کیا، اب پروردگار جو ہے وہ اپنی نصرت کا آغاز کر رہا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام المنصور ہیں، یعنی ان کی نصرت ہوگی، تو امام کی نصرت سب سے پہلے جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوگی، پھر ان کے سپاہ یاران پوری دنیا سے پہنچیں گے۔ اس وقت تک امام تنہا ہیں، چند ایک نفر ہیں ان کے ساتھ، 30 ہیں 40 ہیں، اور وہ مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور خوف کی حالت ان پر طاری ہے، چونکہ کنٹرول سفیانی تکفیری گروہ کا کنٹرول ہے جو سخت دشمن ہے اہل بیت کا، اور امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے اس کا یہ جو لشکر جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا نامی جگہ پر پہنچے گا، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اب یہاں سے آغاز ہو گیا ہے، آسمان سے ایک منادی ندا دے گا کہ یا بیدا، اے سرزمین بیدا۔ اس کے بعد کیا آواز آئے گی؟ ابد القوم، یہ جو قوم ہے، یہ جو تمہارے اوپر یہ جو لوگ ہیں، ان کو ختم کر دو، نابود کر دو۔ فَيَخْسِفُ بِهُمْ، زمین جو ہے ان کو کھینچ لے گی، پھٹے گی زمین، یہ پورا لشکر، یہ فوج جو ہے یہ زمین میں دھنس جائے گی۔ کہتے ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے ایک بڑا واقعہ یہ ہے کہ ایک فوج کا زمین میں دھنسنا۔ دیکھیں برادران، ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں ہم پل پل کی خبر پوری دنیا کو پہنچا سکتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو، فوراً اسے لائیو، مختلف آپ کے پاس اس وقت ایپس ہیں جو پوری دنیا میں اس کو اسی حالت میں کہ جس حالت میں واقعہ ہو رہا ہے اس کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ آج کل تو پورا جہاں سمٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی سوشل میڈیا، اسی انٹرنیٹ نے پورے جہاں کو آپس میں اکٹھا کر دیا، یعنی مشرق و مغرب میں کوئی بھی واقعہ ہو چھوٹا بڑا، فوراً اسے لائیو دکھایا، پوری فوج زمین میں دھنس رہی ہوگی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جسے پوری دنیا دیکھے گی، یہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی حجت ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَلَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ، کوئی بھی ان میں سے نہیں بچے گا، سارے ہلاک ہوں گے، إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، 3 شخص، بعض روایت کہتی ہیں 2، بعض کہتی ہیں 3، یہ بچیں گے کہ جن کے سر جو ہیں وہ شدت خوف سے پیچھے کی طرف مڑ چکے ہوں گے، ایک سخت ان پر جو ہے وہ شاک طاری ہوگا۔ يُحَوِّلُ اللَّهُ وَجُوهَهُمْ إِلَىٰ أَكْفِيَتِهِمْ وَهُمْ مِنْ قَلْبٍ، قبیلہ بنی کلب سے ہیں، ان کے جو ہیں سر مڑ چکے ہیں، اور وَفِيهِمْ، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ نزلت هذه الآیہ، کہ جن کے بارے میں اس قسم کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ جو ہے وہ دشمنان دین کے لیے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها۔ یہ جو آیت ہے اس کا ایک مصداق یہی واقعہ ہے کہ جس میں صورتیں مٹ جائیں گی، ایک عجیب عذاب جو ہے سفیانی کے لشکر پہ شروع ہوگا۔ کہتے ہیں یہ جو واقعہ ہے جو سرزمین بیدا پر جو عذاب الہی نازل ہونا ہے، اس کی خبر اتنی مستند ہے شیعہ سنی روایات میں کہ ابھی بھی یہ جو سرزمین بیدا ہے، اگرچہ ابھی اس پر عذاب نہیں ہوا، لیکن ہمارے بعض فقہا جو ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ان سرزمینوں میں سے ہے جہاں عذاب الہی نازل ہونا ہے، لہذا وہاں نماز پڑھنا جو ہے وہ کراہت رکھتا ہے، وہاں کوئی عبادت، کیونکہ اس پر خدا نے کہ ایسی سرزمین جس پر اللہ پہلے عذاب نازل کر چکا ہو یا مستند ذرائع سے معلوم ہو کہ یہاں عذاب نازل ہونا ہے، تو وہاں کہتے ہیں کہ آپ عبادت بجا نہ لائیں۔ خوب، اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آغاز ہے شیطانی حرکت کی شکست کا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ کام ہوگا، یعنی ایک طرف خدا عذاب نازل کر رہا ہوگا لشکر سفیانی پر، ادھر امام جو ہیں وہ مکہ پہنچ چکے ہوں گے اور وہاں جو ہے وہ اپنے ظہور کا اعلان کر رہے ہوں گے۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ امام زمان علیہ السلام جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے پاس ظاہر ہوں گے اور ایک خطبہ دیں گے اور اپنی آمد کا اعلان کریں گے، یہ باتیں آج تک سنی ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ وہ جو خطبہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ آج یہ خطبہ بیان ہو رہا ہے، یہ ایک مفصل آگے جو روایت ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی گفتگو ہے پوری دنیا والوں سے،
یہ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ہے نا کہ امام مہدی کیا کہیں گے لوگوں کو. اس لیے کہتے ہیں کہ روایات مہدویت اتنی زیادہ اور اتنی شفاف واضح ہو چکی ہیں، یعنی حجت تمام ہے ہم پر، ہمیں پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کیا واقعات ہونے ہیں، مولا نے کس انداز سے ظہور کرنا ہے، حتیٰ کیا کیا الفاظ کہنے ہیں، سارا کچھ کتابوں میں موجود ہے، صرف ہم توجہ نہیں کر رہے. اب یہاں سے آغاز ہے. فرماتے ہیں وَالْقَائِمُ يَوْمَئِذٍ بِمَکَّہ، کہ امام قائم علیہ السلام اس دن جو ہیں وہ مکہ میں ہوں گے. قد اسند ظہرہ الی البیت الحرام. البتہ یہاں ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی، ہم باقی روایات سے جو ہے اس کو حل کرتے ہیں کہ امام جب مکہ میں تشریف لائیں گے اور مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے وہ نماز بپا کریں گے، وہاں طواف کریں گے، یعنی ایک قسم کا عمرہ کریں گے اور نماز پڑھیں گے، اور اس نماز میں حالت سجدہ میں گریہ کریں گے. پھر جو ہے اس کے بعد وہ کھڑے ہوں گے. جب کھڑے ہوں گے تو کس طرح کھڑے ہوں گے؟ یہاں سے جو ہے مولا کا جو ہے وہ کھڑا ہونا بیان ہو رہا ہے کہ قد اسند ظہرہ الی البیت الحرام، یعنی خانہ کعبہ کے ساتھ جو ہے مولا اپنی پشت کے ساتھ جو ہے وہ تکیہ دیں گے. پشت جو ہے امام کی وہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ لگے گی، اور مستجیراً بہی، اور ایک قسم کا پروردگار سے جو ہے وہ پناہ مانگیں گے. اچھا، فَيُنَادِي، یہاں سے مولا کی ندا شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الناس. اچھا، خانہ کعبہ کی اس وقت حالت کیا ہے؟ یہ اور روایات سے ہم نے سمجھنا ہے، اس روایت میں نہیں ہے. امام کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے مسجد الحرام بھری ہوئی ہے، پوری دنیا سے لوگ وہاں جمع ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سفیانی کی حرکت شروع ہوئی تھی، جب وہ ندائے آسمانی 3 مہینے پہلے آ چکی ہے، دنیا مکہ پہنچ چکی ہے. شیعان جہان جو ہیں وہ اس وقت مسجد الحرام میں ہے. البتہ دشمن بھی ہیں وہاں، کیونکہ مکہ میں سب سے پہلی جنگ شروع ہونی ہے. وہ جنگ اس خطبے کے بعد شروع ہوگی. امام جو ہیں وہ فرمائیں گے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا نستنصر اللہ فمن اجابنا من الناس فانا اہل بیت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم پروردگار سے مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کی مدد بھی اللہ سے ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے، مدد ہمیشہ اللہ سے مانگنی چاہیے. یہ جو لوگ مدد کرتے ہیں رائے حق میں، یہ بھی مدد خدا ہے. انسان کو ہمیشہ ہر حال میں کسے پکارنا چاہیے؟ یہ سارے درس ہیں ہمارے لیے. انا نستنصر اللہ، اے لوگو ہم پکار رہے ہیں، مانگ رہے ہیں مدد اللہ سے. فمن اجابنا من الناس، اور آپ لوگوں میں سے جو لبیک کہہ رہا ہے، ہمیں جواب دے رہا ہے، تو وہ جان لے فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ کے پیغمبر، یعنی نام لیتے ہیں پیغمبر اسلام کا، کہ ہم ان کے اہل بیت میں سے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ وَبِمُحَمَّدٍ، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ شائستہ، سب سے زیادہ قریب پروردگار کے اور پیغمبر اسلام کے وہ ہم ہیں. فمن حاجانی فی آدم، اگر تم میں سے کوئی ہم سے حضرت آدم کے حوالے سے بحث کرے، یعنی اپنے آپ کو حضرت آدم کا قریبی دکھانے کی کوشش کرے، تو جان لے فانا اول الناس بآدم علیہ السلام، تم سب سے زیادہ میں آدم کے قریب ہوں. میں راہ نبیوں کو سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آدم کیا تھے. وَمَنْ حَاجَنِي فِي النُّوحِ، اگر کوئی میرے ساتھ حضرت نوح پر بحث کرنا چاہتا ہے، فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالنُّوحِ علیہ السلام، نوح نبی کے حوالے سے میں سب سے زیادہ شائستہ ہوں، میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں، میں سمجھتا ہوں نوح کون تھے، کیا تھے. وَمَنْ حَاجَنِي فِي إِبْرَاهِيمَ، اگر کوئی حضرت ابراہیم کے حوالے سے مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے، فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، میں راہ ابراہیم کو تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. وَمَنْ حَاجَنِي فِي مُحَمَّدٍ صلوات اللہ علیہ، اگر کوئی پیغمبر اسلام کے بارے میں مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے، تو فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کے زیادہ قریب ہوں، میں سب سے زیادہ شائستہ ہوں. اگر بات قربت کی ہے، نزدیک ہونے کی ہے، وہ ہم ہیں. وَمَنْ حَاجَنِي فِي النَّبِيِّينَ، اگر نبیوں کے بارے میں بحث کرنی ہے، فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّبِيِّينَ، میں راہ نبیوں پر سب سے زیادہ نزدیک تر، ان کے سب سے آگے میں ہوں.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الیس اللہ یقول فی محکم کتابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں یہ نہیں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو جہانوں پر منتخب کیا، برگزیدہ کیا، ذریتاً بعضھا من بعض، بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت پر فضیلت بخشی، واللہ السمیع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، فانا بقیۃ من آدم، میں ہوں آدم کا باقی ماندہ۔ اگر کسی نے آدم کا خلاصہ دیکھنا ہے تو میرے وجود میں دیکھے، میں ہوں ذخیرہ من نوح کا ذخیرہ میں ہوں مصطفیٰ من ابراہیم، ابراہیم کا منتخب برگزیدہ میں ہوں، ابراہیم نے جس آل کی بات کی تھی وہ میں ہوں، وصفوۃ من محمد صلی اللہ علیہ اجمعین، اور رسول اللہ کا انتخاب شدہ میں ہوں۔ چونکہ یہ کافی طولانی ہے، میں یہاں اکتفا کرتا ہوں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ خطبہ ہے مولا کا، اور میں آپ سب سے یہی چاہوں گا کہ مولا کے خطبے کو یاد کریں اور اس کے اہم نکات اپنی گفتگو میں لائیں، اور سب سے پہلے تو ہم خود اس سے درس لیں۔ امام جو ہے وہ اپنا تعارف انبیاء کے نام سے اور بالخصوص رسول اللہ کے نام سے کروائیں گے۔ یہ اس وقت آغاز ہے دین اسلام کی حقانیت کا۔ یہاں مجھے یاد آتا ہے وہ روایات اور احادیث جس میں پیغمبر اسلام اپنا تعارف مہدی کے ذریعے کرواتے تھے، فرماتے تھے اے لوگو مہدی مجھ سے ہے، وہ مہدی جس نے آخر الزماں میں عدل و انصاف والی حکومت قائم کرنی ہے۔ حتیٰ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے آ کے کہا ہے فاطمہ مہدی ہم میں سے ہے، تیری نسل میں سے ہے، اے حسین تیری نسل میں سے ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا اور ایک دور آنے والا ہے کہ ان کا بیٹا مہدی آئے گا اور پیغمبر کا نام لے کے اپنا تعارف کروائے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔